اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذی القربى والیتامى والمساکین. صدق اللہ العظیم. بات چل رہی تھی کہ بنی اسرائیلیوں کو ان کے بڑوں کے جو وعدہ خلافیاں تھی وہ بتا کر ان کو شرم دلائی جا رہی ہے کہ تم بھی آج اپنے بڑوں کی طرح نہ بنو. تو پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ خلافی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی عبادت شروع کر دی. دوسری وعدہ خلافی کہ انہوں نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. تیسری جو وعدہ خلافی ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ وذی القربیٰ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے. تو رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہمارے اچھے تعلقات، اچھے معاملات ہونے چاہیے، لین دین میں ہمارے ان کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے. تو یہ بھی بہت بڑی اجر و عظیم، بہت بڑا ثواب اس سے ملتا ہے. آگے فرمایا والیتامى والمساکین، اور یتیموں مسکینوں کے ساتھ بھی وہ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے. تو یتیموں اور مسکینوں کی بھی حاجات کا، ضروریات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ یتیم اور غریب جو مسکین ہوتے ہیں وہ ہمارے گھر میں آئیں پھر ہم ان کو دیں، بلکہ ہمیں خود کو چاہیے کہ ہم اپنی بستی میں دیکھیں، اپنے علاقے میں دیکھیں، جہاں جہاں یتیم اور مسکین رہتے ہیں تو ان کی خدمت کریں، ان کی ضروریات کا خیال کریں، ان کی جو حاجات ہیں ان کا خیال کریں. آگے فرمایا وقولوا للناس، کہ لوگوں کے ساتھ اچھی بات کہو. وقولوا للناس حسنا، اچھی بات کہو. تو جب وہ بنی اسرائیل انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم لوگوں کو تنگ نہیں کریں گے، ان کے ساتھ ان کو پریشان نہیں کریں گے، اچھی بات کہیں گے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں گے، تو انہوں نے اس کی بھی وعدہ خلافی کی. تو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور نرم لہجے سے کوئی بھی بات ہو تو ہم اچھی بات کہیں، اس میں ایسی بات نہ ہو کہ آگے والے آدمی کو سن کے ان کو تکلیف ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبان کو پکڑ کے فرمایا کہ جس نے اس اپنی زبان کو قابو میں رکھا تو جنت کی ضمانت میرے ذمہ ہے، اس کو جنت میں میں لے کے جاؤں گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا لہجہ اتنا سخت ہوتا ہے، یا ہماری بات اتنی کیا کہتے ہیں کڑوی ہوتی ہے، جس سے آگے والے آدمی سن کے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. تو بات کرنے میں ہمیں نرمی کرنی چاہیے. عام طور پہ دیکھتے ہیں ہم مذاق کرتے ہیں تو مذاق میں ایک دوسرے کی بےعزتی کر رہے ہوتے ہیں. بھرے مجمع میں اب نام مذاق کا ہوتا ہے اور مجمع کو دکھاتے ہیں کہ دوسرے کے ساتھ اس طرح کے مذاق کرتے ہیں کہ اس کی بےعزتی ہوتی ہے. تو اس طرح کی جو مذاق ہے اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ جس مذاق میں جھوٹ ہو اور دوسرے کو نیچا دکھانا ہو، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذاق کیا کرتے تھے. ایک بار ایک بوڑھیا عورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ میں جنت میں جاؤں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کے ساتھ مذاق کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھے جو ہے وہ جنت میں نہیں جائیں گے. تو وہ بوڑھیا بڑی پریشان ہو گئی اور رونے لگی کہ میں تو اب بوڑھی ہو گئی ہوں اور بوڑھوں نے جنت میں جانا نہیں ہے، جب جنت میں نہیں جائیں گے تو دوسرا ٹھکانہ جہنم ہے. تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جتنے بھی دنیا میں بوڑھے ہیں وہ جوان ہو کر جائیں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مذاق تھا. تو مذاق کریں لیکن آگے والی کو جو ہے ان کی بےعزتی کرنا مقصود نہ ہو، ان کو تنگ کرنا مقصود نہ ہو، اس طرح کے الفاظ نہ ہو جس میں جھوٹ ہو اور دوسرے کی بےعزتی کی جائے. آگے فرمایا واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو. بنی اسرائیل میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، ایک صبح کی اور ایک شام کی. ہم پہ تو 5 وقت کی نماز فرض ہے. بنی اسرائیل جو تھے ان پہ 2 وقت کی نماز فرض تھی. تو نماز پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب کیا جائے گا، اور حقوق العباد میں سے سب سے پہلے جس نے ناحق قتل کیا ہوگا اس کا حساب کتاب ہوگا. تو واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کا جو اللہ کا حق ہے اس کو ادا کریں، اور حق بھی بنتا ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہماری حاجات کو پورا کیا اور ہمیں خوبصورت محبت کرنے والے والدین ہمیں عطا کر دیے. عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں جو اولاد کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، تو اللہ نے والدین دیے وہ بھی محبت کرنے والے،
جب ہم بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدہ اس کو دودھ پلاتی ہے، تو دودھ پلانا اگر وہ اپنے گھر والے سے اس دودھ کے پیسے لینا چاہے تو لے سکتی ہے، اس کا حق ہے۔ جیسے پہلے دور میں آئے، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کو دائیاں لے جاتی اور وہ اس کو پالتی اور اس کی اجرت لیتی، پیسے لیتی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پالا ہے اور اس کو بڑا کیا ہے۔ تو آج اگر کوئی عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے، اگر اس کی اجرت لینا چاہتی ہے، پیسے لینا چاہتی ہے تو وہ لے سکتی ہے، اس کا حق ہے۔ لیکن آج کل والدہ اس کے اپنے دودھ پلانے کے پیسے نہیں لیتی، کیونکہ اس کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، وہ محبت کی وجہ سے، اپنی اولاد محبت کی وجہ سے گھر والے سے اپنے دودھ کے پیسوں کا مطالبہ نہیں کرتی۔ تو اگر والدین کو ہم سے اتنی محبت ہے تو ہمیں بھی ان کی محبت کا خیال کرنا چاہیے، ہمیں بھی ان سے محبت کرنی چاہیے، ہر ان کی بات میں ہاں کے ساتھ ہاں ملانا چاہیے۔ تو آگے فرمایا وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ بنی اسرائیل میں مال میں سے چوتھا حصہ زکوٰۃ فرض تھا۔ مثال کے طور پہ 400 ہوتا تو 400 میں سے 100 ان پہ زکوٰۃ فرض تھی۔ ہم پہ ہے 40واں حصہ فرض۔ ہمارے پاس اگر 400 ہو تو ان کا 40واں حصہ میرے خیال میں 10 روپے بنتے ہیں، 10 روپے ہم پہ زکوٰۃ دیں، لیکن بنی اسرائیل پر 400 میں سے ان کو 100 دینا ان پہ فرض تھا۔ ثم تولیتم، پھر تم اس سے پھر گئے۔ یہ تھے وہ وعدے بنی اسرائیل کے جو اکثر طور پہ انہوں نے ادا نہیں کیے۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں اوپر جیسے 5 وقت کی نماز ہے، ہمارے اوپر حقوق ہے، اب ہم دیکھیں کہ ہم کتنے حقوق ادا کر رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو احکام پورے کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں۔ روزے آتے ہیں 90%، 100 میں سے 10% بھی لوگ روزے نہیں رکھتے۔ تو جیسے انہوں نے منہ پھیرا ہے، آج کل ہماری امت کا بھی کچھ اس طرح حالات ہے۔ ثم تولیتم، پھر تم سے پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے سے لوگوں نے یہ جو وعدے تھے ان وعدوں کو پورا کیا، لیکن اکثر لوگ ان میں سے پھر گئے تھے۔ وانتم مورزون، اور تم بھی اسے اعراض کرنے والے ہو۔ یہ اس وقت کے یہودیوں کو، بنی اسرائیلیوں کو بتا رہے ہیں کہ جیسے تمہارے بڑوں نے ان وعدے کر کے جو یہ وعدے انہوں نے کیے تھے اس سے پھر گئے تھے، وانتم مورزون، آج تم بھی ان سے اعراض کرنے والے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، آگے اور 3-4 وعدے ہیں، ان کو بیان کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ ان کو کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔